المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صبح و شام 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام، اس کے اس دن کے اور اس کا رات کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد۔ علیہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا دنیا کیا ہے؟ فرمایا جو دل سے قریب ہو کر اللہ پاک سے غافل کر دے یہ دنیا۔ اس جہاں سے جو کچھ بھی مجھے پیش آتا ہے وہ مجھے برا نہیں لگتا، کیونکہ میں نے ایک اصول بنا لیا ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے یہ اصول بنا لیا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا دکھ، غم، مصیبت اور آزمائش کا گھر ہے، اور اگر مجھے ہر وہ چیز پہنچے جو مجھے پسند ہے تو یہ فضل و کرم ہے، ورنہ اصل تو پہلی چیز ہی ہے۔ یعنی اصل تو دنیا میں دکھ ہیں، غم ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے۔ فی الوقت جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارا وہ اس سے آگے نہ، تمہارا ارادہ اس سے آگے نہ بڑھے، یعنی زیادہ کی تمنا نہ ہو، یہ قناعت ہے۔ اور اللہ کی کسی بھی نعمت سے اس کی نافرمانیوں پر مدد نہ لی جائے، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس سے گناہ نہ کیے جائے، دولت ملی اس سے گناہ نہ کیا جائے، رب کی نافرمانی نہ کی جائے، اور جو بھی نعمت ملی اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کی جائے، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ گفتگو میں تقوی اور پرہیزگاری کا ہونا عملی تقوی اور پرہیزگاری سے زیادہ سخت ہے۔ اپنے نفس سے مانوس مت ہونا، اس کے دھوکوں کی وجہ سے اپنے نفس سے مانوس مت ہونا، اگرچہ یہ اللہ کی فرما برداری میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دے، پھر بھی اپنے نفس کے دھوکے میں نہ آنا۔ ادب کی 2 اقسام ہیں، چھپا ادب، ظاہری ادب۔ چھپا ہوا ادب دلوں کا پاک و صاف ہونا ہے، جبکہ اعلانیہ ادب اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ کی ایک نظر کرم اگر گناہ گار پر پڑ جائے تو وہ نیک بن جاتا ہے۔ برائی کے اعتبار سے تکبر کا سب سے بدتر درجہ یہ ہے کہ تو خود کو سب کچھ سمجھے، اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ تیرے دل میں اس کا خیال گزرے۔ یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا تکبر کی بری ترین صفت ہے، جبکہ اس کا خیال آنا بھی برا ہے کہ میں اوروں سے اچھا ہوں، اس کا خیال آنا بھی برا ہے۔ حضرت علی بن ہارون بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست کو اس مضمون کا خط لکھا: بے شک اللہ پاک زمین کو اپنے اولیاء کرام سے خالی نہیں رہنے دیتا، اور نہ اپنے پسندیدہ بندوں سے زمین کو محروم کرتا ہے، تاکہ اللہ پاک ان کے ذریعے مخلوق کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ پاک نے اولیاء کرام کو مخلوق کی حفاظت و نگہبانی کا ذریعہ بنایا اور انہیں اپنے ہونے کی دلیل بنایا۔ اور میں فضل و مہربانی کے ساتھ بڑا احسان فرمانے والے سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اور آپ کو ان اولیاء کرام میں شامل فرما دے جو اس کے راز کے امانت دار اور اس کے امر عظیم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا مبارک طریقہ یہی ہے کہ اس نے اپنی اتنی بڑی وسیع اور سلطنت کو اپنے دوستوں سے سجایا ہے، اور انہیں زمین میں سب سے چمکنے والا بنایا ہے، جن سے اس کا نور پھیلتا ہے۔ اللہ پاک کی پہچان والوں کے دلوں سے اس کا ظہور دکھائی دیتا ہے، اور یہ ہستیاں ستاروں کی روشنی اور سورج اور چاند کے نور سے چمکنے والے آسمان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ مبارک ہستیاں اللہ پاک تک پہنچانے والے راستوں اور اس کے فرمانبرداروں کی راہوں کی نشانیاں ہیں۔ ان حضرات کی نشانی مخلوق کو فائدہ پہنچانے میں سب سے بڑھ کر ہے، اور مخلوق سے نقصان دور کرنے میں ان حضرات کی خیر اور بھلائی ان ستاروں سے زیادہ واضح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں اور راستوں سے بھٹک جانے کی صورت میں رہنمائی لی جاتی ہے، کیونکہ ستاروں کی رہنمائی سے مالوں اور جانوں کو نجات ملتی ہے، اور علماء کرام کی رہنمائی سے دین کی سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ اپنا دین سلامت رکھنے میں کامیاب ہونے والے اور اپنی جان مال سلامت رکھنے میں کامیاب ہونے والے بڑا فرق ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن علی بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی سے رضا کے متعلق سوال ہوا،
یعنی اللہ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی رہنا۔ رضا کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے تو پر لطف زندگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے متعلق پوچھا ہے کہ کون اللہ پاک سے راضی ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں سب سے پر لطف اور مزے والی زندگی اللہ کریم سے راضی رہنے والوں کی۔ رضا یہ ہے کہ جو مصیبت آ چکی اس کا خوشی سے استقبال کیا جائے، جو نہیں آئی اس کا انتظار اور غور و فکر کرتے ہوئے اسے اہمیت دیتے ہوئے کیا جائے، کیونکہ اللہ پاک بندے کے ساتھ بہترین معاملہ فرماتا ہے۔ وہی اس پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہی اس کے فائدے کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ پھر جب اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو بندہ اسے ناپسند نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ کا ارادہ تھا۔ اپنے رب کریم کے کام کو اچھا جانے کہ جو اللہ نے کیا وہی اچھا ہے، چاہے مصیبت دے دے، پریشانی دے دے، بیماری دے دے، جو رب کرے اسی پہ راضی رہے، وہی اچھا ہے جو اللہ نے کیا۔ اللہ کا یہی ارادہ تھا۔ الغرض رضا وہ ارادہ ہے جو پسندیدگی کے ساتھ ہو، یوں کہ بندہ اسی چیز کو چاہنے والا ہو جائے جو اللہ نے کیا۔ اللہ نے دکھ دیا، بندہ دکھ کو چاہنے والا ہو جائے۔ اللہ نے پریشانی دی، بیماری دی، تو بندہ اسی پہ خوش ہو جائے، اسی کو چاہنے والا ہو جائے جو اللہ پاک نے کیا، اور دل سے اللہ کریم سے محبت کرنے والا اور اس سے راضی رہنے والا بن جائے۔ جس حال میں اللہ رکھے اسی حال میں راضی رہے۔ کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی میرے مولا تو خیرات دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔